اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو ماہ رمضان کی مبارکباد قبول ہو۔ یہ ماہ رمضان جو اب ہمارے درمیان آنے والا ہے، شروع ہونے والا ہے، اس رمضان سے ہر مومن کے دل کو جلا ہوتی ہے اور ہر شیطان کا دل جل کے رہ جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان پابند سلاسل ہونے جا رہا ہے اور مومن کو ایک فری ہینڈ دیا جا رہا ہے کہ میدان میں مد مقابل کوئی نہیں۔ چنانچہ ایک واک اوور ہے جو مومنین کی ٹیم کو دیا جانا ہے، بشرط یہ کہ مومنین کی ٹیم تمام رمضان اپنے قدموں پر جمی رہے، کھڑی رہے اور اس کے پائے استقامت میں کوئی لغزش نہ آئے۔ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم ہر سال رمضان گزارنے کے باوجود ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں جیسے رمضان سے پہلے؟ تو اس کی مثال سادہ سی یوں دی جا سکتی ہے کہ جس طرح کشتی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، فقط ایک سوراخ کافی ہوتا ہے اس کشتی کو ڈبونے کے لیے۔ جس طرح ایک ہوائی جہاز کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، ایک چھید کافی ہے اس کو کسی حادثے سے دوچار کرنے کے لیے۔ چنانچہ رمضان میں روزوں کے دوران جو غلطیاں ایک مومن دانستہ یا نادانستہ طور پہ کرتا ہے، ان غلطیوں کی وجہ سے وہ اپنے تمام روزے اور کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کراچی میں، پاکستان میں اگر کوئی ٹارگٹ کلنگ ہو، بم دھماکہ ہو، کوئی حادثہ ہو، تو ہوم منسٹر ٹی وی پہ آ کے جو جملہ اکثر دہراتے ہیں وہ ہے سیکیورٹی لیپس، کہ ضرور کوئی سیکیورٹی لیپس ہوا ہوگا۔ چنانچہ مومنین اکرام بھی روزہ رکھتے ہوئے یقیناً کسی سیکیورٹی لیپس کا شکار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا روزہ سیکیورڈ نہیں ہو پاتا۔ چنانچہ انہی غلطیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کہ ہمارے لیے ایک دردسر بن چکی ہیں، اس مومن کے لیے جو تمام تر کوششوں کے باوجود اس مہینے سے استفادہ کا حق نہیں ادا کر پاتا، ان غلطیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ درس آپ کے لیے تشکیل دیا گیا ہے کہ رمضان میں کس مقام پر اور کس طرح ہم سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں اور اس کا حل کیا ہے۔ تو آئیے ان غلطیوں کا ایک جائزہ لیتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو اہم چیز ہمیں مد نظر رکھنی ہے وہ یہ کہ اپنی مسٹیک کو مسٹیک سمجھیں اور اس کو قبول کریں۔ جب تک ایک انسان اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کرے گا اس وقت تک وہ اس غلطی کے حل کے لیے کوئی تگ و دو نہیں کرے گا۔ اگر کسی مریض کو یہی نہیں معلوم کہ میں مریض ہوں تو وہ مرض کے علاج کے لیے کبھی بھی بھاگ دوڑ نہیں کرے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم غلطیوں کا جائزہ لیں، اس سے پہلے چند مقدماتی گفتگو اہمیت رمضان کے حوالے سے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ فرماتے ہیں جو شخص رمضان میں نہ بخشا گیا وہ آئندہ بھی نہ بخشا جائے گا مگر یہ کہ عرفات میں حاضر ہو۔ یعنی اگر آپ کو رمضان میں فرصت نہ ملی اپنے آپ کو بخشوانے کی تو آپ کو حج کے موقع پر حاضری دینی ہوگی۔ اب آپ کے پاس دو آپشن ہیں، یا تو روزہ رکھ لیں یا تو ذی الحج کا انتظار کریں اور حج پر جائیں۔ اور اگر آپ ان دو کاموں کو کمپیئر کریں تو آپ دیکھیں گے حج پر پیسے کی ضرورت ہے جو تقریباً 3.5 سے 4 لاکھ تک جا پہنچی ہے۔ روزے میں الٹا پیسے کی بچت ہے کہ اس میں کھانا پینا کم ہو جاتا ہے۔ حج میں دوری اختیار کرنی پڑتی ہے اپنے گھر والوں سے، جبکہ روزے میں خود آپ کا باس آپ کو جلدی چھٹی دے کر گھر والوں کے ساتھ چند فرصت کے لمحات گزارنے کی آسانی فراہم کرتا ہے۔ حج کے لیے 1.25 مہینے 1.5 مہینے کی چھٹی لینی پڑتی ہے، جبکہ یہاں پر آپ کا باس خود آپ کو جلدی چھٹی دیتا ہے۔ حج کے لیے سفر اختیار کرنا پڑتا ہے، خود مسائل سفر اتنے ہیں کہ وہ کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ چنانچہ حج کے لیے جو شرائط ہے اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ سفر محفوظ ہو، جبکہ رمضان میں آپ کو سفر نہیں کرنا بلکہ
لوگ سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں، اور جو سفر کرتا ہے اس کے پر روزہ ثابت ہو جاتا ہے۔ حج کے لیے مسائل حج سیکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی یا خدا نخواستہ کوئی رکن ادا کرنے سے رہ گیا تو آپ کو وہ حج اے سے لے کے زیڈ تک، الف سے لے کے یہ تک دوبارہ کرنا ہے۔ حج میں آپ خدا کے مہمان ہوتے ہیں، جبکہ ماہ رمضان میں خدا آپ کے یہاں مہمان بن کر آتا ہے۔ آپ بن بلائے کسی کے مہمان بن سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی خود آپ کے پاس مہمان آئے تو آپ کے لیے بڑی سعادت ہے۔ چنانچہ یہ فیصلہ اس وقت اور بھی آسان ہو جاتا ہے کہ جب حدیث رسول ہمارے سامنے آتی ہے کہ مومنوں کو جب دو کاموں میں اختیار کرنے کا موقع دیا جائے تو مومن کسی آسان، دو میں سے آسان کام کا انتخاب کرتا ہے۔ دوسرا اہم نکتہ یاد رکھیے کہ زندگی دو چیزوں کا نام ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس، ہیوز اینڈ ہیو ناٹس، حلال اور حرام، جو کرنا ہے جو نہیں کرنا ہے۔ رمضان آپ کو ممنوعات سے بچانے کا نام ہے، اور وہ ممنوعات جو کہ عام دنوں میں جائز ہوتے ہیں، مثلا کھانا پینا جائز ہے اور ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو روک رہا ہے۔ اب کھانے پینے سے اللہ کی رضا کا، تقوی کا کیا تعلق؟ روایات کہتی ہیں کہ بسیار خوری یعنی اوور ایٹنگ انسان کے دل کو مردہ بنا دیتی ہے، کیونکہ دل ایک کھیتی کی مانند ہے جو زیادہ کھانا اسے تباہ کر دیتا ہے۔ دیکھیے پودے کو پانی کی ضرورت ہے، پانی نہیں ملے تو وہ تباہ ہو جائے، مرجھا جائے، مر جائے، لیکن اگر پانی زیادہ مل جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیلاب میں کس طرح فصلیں تباہ ہو۔ اسی طرح شقی القلبی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آدمی کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ آپ رمضان میں آسانی سے لگا سکتے ہیں کہ افطار سے پہلے جن ہاتھوں میں تسبیح ہوتی ہے، افطار کے بعد ان ہاتھوں میں ریموٹ کنٹرول آ جاتا ہے۔ دشمن خدا ہے وہ شخص جو زیادہ کھاتا ہے اور زیادہ سوتا ہے، نماز نہ پڑھنے والا، روزہ نہ رکھنے والا، عبادات نہ کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، غیبت کرنے والا، حرام کھانے والا اللہ کا دشمن نہیں، بلکہ وہ دشمن ہے جو زیادہ کھاتا ہے، زیادہ سوتا ہے۔ کیوں؟ کھانا سے دیکھا جائے تو زیادہ کھانا، زیادہ سونا کوئی حرام کام نہیں، لیکن حرام کی طرف آپ کو لے جاتے ہیں یہ دو کام۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو دشمن کہا ہے۔ بسیار خوری کی ضد یعنی گرسنگی، انڈر ایٹنگ یا کم کھانا، خدا اپنے فرشتوں کے درمیان فقر و مباحات کرتا ہے جو کم کھاتا ہے۔ کتنی بڑی عزت، کتنی بڑی ڈگنیٹی، کتنا بڑا مقام، کتنا مرتبہ، کتنا بڑا منصب آپ کو دیا جا رہا ہے فقط کم کھانے، کم سونے کی وجہ سے، کم کھانے کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے فرشتوں کے درمیان تو کہ دیکھو یہ وہ میرا بندہ ہے جو کم کھاتا ہے۔ اور اس سے بھی عجیب بات، اسرار الہی ان دلوں میں داخل نہیں ہوتے جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جب انسان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو گناہوں کی سوچتی ہے، پیٹ خالی ہو تو خدا کی یاد آتی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ انسان اپنی بھوک سے ایک لقمہ زیادہ کھا لے تو آئمہ کی زیارت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسرار الہی ان دلوں میں داخل نہیں ہوتے جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو کم کھانا کتنا زیادہ اہم ہے حصول رضائے پروردگار کے لیے، اس کا اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا۔ اب آئیے مرغوبات کی طرف۔ اگر اللہ تعالیٰ نے بھوک اور پیاس کی صورت میں، نیند کی کمی کی صورت میں آپ کے لیے کوئی تکلیف، مصیبت رکھی ہے، اگر یہ ہے تو دوسری طرف مرغوبات بھی رکھی ہے، آسانیاں۔ حدیث میں ہے کہ تمہاری سانسیں تسبیح اور تمہارا سونا عبادت۔ آپ نے سنا ہوگا کہ لیلۃ القدر میں فقط جاگنا عبادت ہے۔ اگر آپ کچھ نہ بھی کریں اور جاگتے رہیں تو آپ کا جاگنا بھی عبادت ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی حیرت ہوتی ہے سن کر یہ بات کہ کچھ نہ کریں اور جاگتے رہیں عبادت ہے۔ ہاں تو اس سے زیادہ حیرت ہونی چاہیے کہ آپ جاگ بھی نہیں رہے، آپ تو سو رہے ہیں غفلت میں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ کے سونے کو عبادت شمار کر رہا ہے۔ آپ کچھ نہیں کہہ رہے، صرف سانس لے رہے ہیں، وہ آپ کی تسبیح ہے۔ اور پھر اسی رمضان میں، ماہ رمضان میں شب قدر جو ایک رات ہے لیکن 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 83 ایئرز، مور دین 80 ایئرز، لائف ٹائم، ایک زندگی سے بھی زیادہ کے برابر عبادت کا ثواب انسان اس رات میں کما سکتا ہے۔ اور خود بندش شیطان اتنی بڑی آسانی، اتنی بڑی رعایت، اتنی بڑی کنسیشن ہے کہ انسان خوشی سے جھوم جائے کہ جس چور سے، جس ڈکیت سے، جس لٹیرے سے، جس دشمن سے مجھے خوف تھا کہ وہ میری نیکیوں کو ہڑپ کر لے گا، اچک لے گا، چوری کر لے گا، وہ دشمن موجود ہی نہیں۔ لیکن
ان تمام تر فضائل کے باوجود اگر دیکھا جائے تو کچھ لوگوں کے لیے ماہ رمضان ایک عادت بن چکا ہے. میں 10 سال سے روزہ رکھ رہا ہوں, میں 50 سال سے روزہ رکھ رہا ہوں, میں 20 سال سے روزہ رکھ رہا ہوں, ایک روزہ نہیں چھوٹا. عادت بن چکی ہے روزہ رکھنا. کچھ لوگوں کے لیے ثقافت ہے, ٹی وی آن کرے لگ رہا ہے کہ رمضان نہیں بلکہ ایک کلچر ویلیو ہے جسے ہمیں مینٹین کر کے رکھنا ہے. افطار میں کھانے کیسے ہوں گے, سحری کیسے ہوگی, دن کیسے گزارنا ہے, راتوں کو شب بیداری کیسے کرنی ہے, لہو و لعب کی محفلیں جما کے. لیکن حقیقت میں کچھ لوگ جو کہ بہت کم ہیں ان کے لیے رمضان واقعی ماہ رمضان ایک عبادت کے سوا کچھ بھی نہیں. لیکن اگر آپ ہم سے پوچھیں تو رمضان ایک گھن چکر ہے. اگر آپ کو اس غیر پارلیمانی لفظ پر اعتراض ہے تو اس کو حذف کیے دیتے ہیں اور اس کا نام سرکس رکھ لیتے ہیں. کیونکہ انسان اس رمضان میں مہینے میں جوکر سے کم نہیں لگتا. خواتین صبح اٹھتی ہیں 10 مرتبہ استخارہ کرتی ہیں, کام کریں کہ نہ کریں کہ ہمارا روزہ ہے. مرد حضرات آفس میں جانے کے لیے بار بار گھڑی دیکھتے ہیں کب جائیں, ابھی تو بہت وقت ہے, آج ہمارا روزہ ہے, جائیں یا نہ جائیں. آفس جا کے یا خود گھر میں انسان جو ہے کٹی پتنگ کی طرح رہتا ہے, کبھی ادھر ڈھلکا کبھی ادھر ڈھلکا. ہر چیز جو ہے, ہر شے جو ہے اس کو بستر لگتی ہے. پھر دوبارہ دوپہر میں قیلولے کا وقت آتا ہے, نام قیلولے کا ہوتا ہے, لیکن پورے 6 گھنٹے کی ڈکار لے کے نیند کی آپ اٹھتے ہیں. اور وہ بھی آپ اٹھتے کیا ہے, خدا اٹھاتا ہے آپ کو, مؤذن اذان دیتا ہے اور آپ بھاگم بھاگ افطار کے دسترخوان پر تاتاریوں کی طرح حملہ کر دیتے ہیں اور سب کچھ ہڑپ کر جاتے ہیں. وہ پیٹ جو کبھی تنکا تھا مٹکے میں تبدیل ہو جاتا ہے, اور صوفے پہ کاؤچ پوٹیٹو کی طرح جن ہاتھوں میں تسبیح تھی اب ریموٹ کنٹرول آ جاتا ہے. چینل چینج کرنے لگتے ہیں کہ دیکھیں رمضان کی مناسبت سے کون سا چینل دیکھا جائے, اور اسی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے 5-5 منٹ ہر چینل کو دے دیے جاتے ہیں جو تقریباً 2 گھنٹے میں پورے ہوتے ہیں. اور ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں لیتے لیتے چینل تبدیل کرتے کرتے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, ٹی وی کھلا کا کھلا. اور امی ابو بڑے بھائی یا بہن یا ڈھولچی جو گلی میں ڈھول بجاتا ہوا آتا ہے وہ آپ کو اٹھاتا ہے کہ بھئی سحری کا وقت ہو گیا ہے. لیکن آپ اٹھتے وہی 5 یا 10 منٹ پہلے ہیں, اور فائر بریگیڈ کی گاڑی کی طرح سائرن بجاتے ہوئے کچن کی بجائے فریج کا رخ کرتے ہیں اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے. نیند میں ادھ کھلی آنکھوں کے ساتھ جو چیز ہاتھ میں آتی ہے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. جیم کی بوتل ڈھکن کھول کے منہ میں ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کیری یعنی اچار کی بوتل ہاتھ میں آ گئی تھی. بھاگتے ہیں بیسن کی طرف, یاد آتا ہے کہ کھجلا پیری موجود ہے, چلیں اسی سے سحری کر لیں. فریج میں رکھے ہوئے دونوں تسلوں کو ہاتھ سے نکالتے ہیں تو دودھ نیچے گر کر بہرے بے قرار کی صورت اختیار کر جاتا ہے. آنکھوں میں نیند کا خمار ہو اور دل میں گھمنڈ تو انسان دودھ کو دودھ کی نہر سمجھ لگتا ہے. کہتا ہے یا خدا ابھی تو میں نے روزہ شروع بھی نہیں کیا, تو نے مجھے جنت میں پہنچا دیا, دودھ کی نہریں بہا دی. چلو میں دودھ ہاتھ میں لیے پینے کی کوشش کرتا ہے, پیر پھسلتا ہے دروازے سے باہر, اور باہر مسجد کے میناروں سے اذان کی آواز بلند ہوتی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. نہ کھجلا ملا, نہ پھیلی صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تکیہ بغل میں دبائے بستر کی طرف روا دوا, جا اپنی حسرتوں پر آنسو بہا کے سو جا. ایک درود پڑھ دیجیے محمد والے. یہ تھی ایک روزہ دار کی ڈائری کا ایک صفحہ. اب آئیے ڈائری بند کر کے روایات کا خزانہ کھولتے ہیں کہ اس میں رمضان کے حوالے سے ہمارے لیے کیا. جس شخص کے 2 دن برابر ہوں وہ خسارے میں رہا. اس حدیث کو اسٹریچ کر لیجئے, ملٹیپلائی کر دیجئے 30 سے. جس شخص کے 2 مہینے برابر ہوئے وہ خسارے میں رہا. یعنی اگر آپ کا شعبان رجب سے بہتر نہیں آپ خسارے میں, رمضان شعبان سے بہتر نہیں آپ خسارے میں, شوال رمضان سے بہتر نہیں آپ خسارے میں. تو اگر ایک انسان روزہ گزار کے ماہ رمضان گزار کر پھر بھی ویسا ہی کہ ویسے رہے تو اس کا مطلب وہ خسارے میں ہے. اگر بندے کو معلوم ہو جائے کہ ماہ رمضان میں کیا کچھ ہے تو وہ اس بات کو دوست رکھے گا کہ تمام سال رمضان رہے. بچوں کی چھٹیاں آج ختم ہو رہی ہیں, کل سے وہ اسکول جائیں گے, ان سے پوچھیں وہ یہی کہتے ہیں کہ کاش 2 مہینے کی چھٹیاں پورے سال رہیں. اسی طرح اگر ہمیں اجر معلوم ہو جائے رمضان کا تو ہر کوئی یہ چاہے گا کہ پورے سال رمضان رہے.
رمضان کے اتنے فوائد ہیں کہ اگر وہ فوائد ہی بیان کیے جائیں تو شاید ماہ رمضان مکمل ہو جائے، فوائد پورے نہ ہوں۔ فقط 5ویں روزے کا ثواب آپ کے لیے منتخب کر کے ہم پیش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ٹیسٹ کانشیس لوگوں کے لیے ہے۔ ٹیسٹ کانشیس لوگوں کو اردو میں پیٹو لوگ کہتے ہیں۔ 5واں روزہ جو رکھتا ہے فقط اس کے لیے یہ ہے کہ ماہ رمضان کے 5ویں روز اللہ روزہ دار کے لیے 10 لاکھ شہر، اور ہر شہر میں 70,000 گھر، ہر گھر میں 70,000 دسترخوان، ہر دسترخوان پر 70,000 پیالے، اور ہر پیالے میں 60,000 اقسام کے کھانے، اور ہر کھانا مختلف ذائقے کا۔ آپ نے اگر ہائی ٹی اٹینڈ کی ہو یا نام سنا ہو، ایک دفعہ ہم شارع فیصل سے گزر رہے تھے کہ 4 اسٹار ہوٹل کے بورڈ پر ہائی ٹی کا ایڈ لگا ہوا تھا، تو ہم نے جب اس میں موجود آئٹمز کاؤنٹ کیا، آئٹمز کا مطلب ہے چھولے، دہی بڑے، پکوڑے، سموسے، پیٹیز، پیسٹری، چپس، فرینچ فرائز وغیرہ وغیرہ، کھانا نہیں، تو وہ 36 آئٹم تھے، 36۔ اسی طرح جو لوگ باربیکیو اٹینڈ کر چکے ہوں، بوفے اٹینڈ کر چکے ہوں، تو یہ معلوم ہوگا کہ 90 ڈشز، 100 ڈشز، 150، 200 ڈشز ہوتی ہے۔ آدمی کے لیے امیجن کرنا مشکل ہے، کنفیوز ہو جاتا ہے میں کیا کروں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فقط 5ویں روزے میں اتنا ثواب رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر بھوکا پیاسا رکھ رہا ہے تو آپ کی دلوں کی خواہشوں کو جانتا ہے کہ آپ کے کھانے کا جی چاہ رہا ہے لیکن آپ نہیں کھا رہے، بس اسی خواہش کی تکمیل، اسی خواہش کی تلافی کے لیے آپ کو وہ قیامت میں فقط 1 روزے کا اتنا ثواب دے گا۔ خدا بند تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، یعنی میں پرسنل گارنٹی دے رہا ہوں، میں اپنی ذاتی ضمانت دے رہا ہوں، کوئی چیز گروی نہیں رکھوا رہا۔ کیونکہ اگر ایک بچے کو جو 4 سال کا بچہ ہے، 3 سال کا بچہ، اس کو یہ کہیں کہ تم امتحان میں پاس ہو جاؤ تمہیں گاڑی دیں گے، وہ بیچارہ کیا سمجھے، کیا استعمال کرے گا گاڑی کو۔ اگر آپ اس کو کہیں ہم تم کو چاکلیٹ دیں گے، وہ سمجھ جائے گا۔ تو ہم بھی اس بچے کی طرح ہیں جس کو اللہ تعالیٰ بہلا رہا ہے یہ چیزیں بتلا کر، لیکن یقیناً جنت میں جا کر ہم ایسی ایسی نعمتیں دیں گے جس کو دیکھ کر انسان حیران ہو جائے گا، کہ جس کو نہ اس نے سنا ہوگا، جس کو نہ اس نے دیکھا ہوگا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اتنے فائدے سے ماہ رمضان میں رکھی تو ہم کیوں نہیں سنجیدہ ہو کر بیٹھے اور سوچیں کہ وہ کون سی غلطیاں جو اس ماہ رمضان میں ہم کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ماہ رمضان سے مکمل استفادہ حاصل نہیں کر پاتے۔ اچھا، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو پورے نیک نیتی سے پرخلوص ہو کر رمضان کے روزے رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود غلطی کر جاتے ہیں۔ مثلاً ایک اسٹوڈنٹ امتحان کی مکمل تیاری کر کے امتحان دینے جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے وہ اپنا قلم گھر بھول گیا۔ اتنی سی غلطی اس کے امتحان میں ناکامی کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی طرح روزے میں ہونے والی چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو پوری نیک نیتی خلوص کے ہونے کے باوجود انسان کر جاتا ہے، اس میں انسان کو کیا کچھ نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے، وہ یقیناً ناقابل برداشت ہے۔ آئیے ان غلطیوں کا جائزہ لیتے ہیں اور ازالہ تلاش کرتے ہیں۔ ان غلطیوں کو مرحلہ وار ہم تقسیم کیے دیتے ہیں وقت کے حساب سے۔ وہ غلطیاں جو ہم رمضان سے پہلے کرتے ہیں قبل از رمضان، وہ غلطیاں جو ہم سحری کے وقت کرتے ہیں، مثلاً سحری کی غلطیاں، وہ غلطیاں جو ہم سحری سے لے کے افطار تک کرتے ہیں۔ گفتگو کا چوتھا مرحلہ افطار کے وقت کی جانے والی غلطیاں ہیں۔ پانچواں مرحلہ وہ غلطیاں جو ہم افطار سے لے کے سحری تک کرتے ہیں، اور وہ غلطیاں جو ہم کبھی بھی کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، یعنی وہ زمان و مکان کی محتاج نہیں۔ ساتویں اور آخری مرحلے میں وہ غلطیاں ہیں جو ہم رمضان کے فوراً بعد کرتے ہیں۔ تو یہ وہ 7 مراحل ہیں، وہ 7 مقامات ہیں، وہ 7 زمان ہیں کہ جہاں ہم غلطیاں کرتے ہیں۔ آئیے رمضان سے قبل جو غلطیاں ہم کرتے ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ قبل از رمضان کی جانے والی غلطیاں، سب سے پہلے ایک غلطی جو انسان کرتا ہے کہ رمضان کو فوڈ میلے کے طور پر لیتا ہے۔ چنانچہ ایسے لوگوں کو چاند میں بھی برگر نظر آتا ہے۔ منصوبہ بندی کی کمی، سب سے بڑی غلطی جو رمضان سے پہلے کی جاتی ہے وہ ہے منصوبہ بندی کی کمی۔ دیکھیں، رمضان ایک بحر بے قرار ہے، اگر آپ چاہیں تو اس سمندر سے 2 گھونٹ پانی لے لیں اور چاہیں تو موتی لے لیں،
یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا ظرف کتنا خالی اور کتنا بلند ہے۔ اس رمضان میں، بلکہ ہر رمضان میں، ماہ رمضان میں 3 قسم کے اہداف تعین کیجئے، روحانی، ذہنی، جسمانی۔ روحانی یا تقوی کا سرور، یعنی لعلکم تتقون کی منزل، آپ کو تقوی اختیار کرنا ہے، سب سے بڑا ہدف۔ دوسرا ہدف ذہنی، یعنی خود سازی کا زور، عادتوں پر قابو، نیند پر قابو، کھانے پر قابو، زبان پر قابو، آنکھوں پر قابو۔ نمبر 3 جسمانی، یعنی صحت کا اصول، کس طرح آپ کم کھا کر اپنے جسم کو فٹ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ خیال رہے کہ جس طرح ہمارا میڈیا اور چند افراد معاشرے کے رمضان کو ایک ڈائٹ پلان سے تشبیہ دیتے ہیں اور ان کا تمام تر زور اور تمام تر توجہ اس پر ہوتی ہے کسی طرح اس رمضان میں اپنا ویٹ ریڈیوس کریں، اپنے آپ کو سلم بنائیں، یعنی گویا لعلکم تتقون، لعلکم سلمون کی شکل اختیار کر جاتا ہے کہ تاکہ تم سلم بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے متقی بن جاؤ۔ آپ تقوی کا ٹارگٹ رکھیں گے، آپ روحانی ہدف رکھیں گے تو ذہنی ہدف اور جسمانی ہدف خود بخود پورا ہو جائے گا۔ تو خدا را رمضان کو فقط اور فقط صحت کا ہدف، صحت کی منزل، صحت کا مہینہ نہ سمجھے، یہ روحانیت کی منزل ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ذہنی اور جسمانی، جس طرح ایک انسان آخرت کا ہدف اپنے ذہن میں رکھتا ہے تو خود بخود اس کو دنیا کے ہدف حاصل ہو جاتے ہیں۔ فقدان استقبال رمضان، رمضان سے فقط وہ ناراض ہوتا ہے جو شیطان ہوتا ہے۔ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، یہ وہ شیطان ہے کہ جو رمضان میں 9 دو 11 ہو جاتا ہے، اور یاد رکھیے کہ جس کو انتظار نہیں ہوتا اس کو رمضان کی کوئی خوشی نہیں ہوتی، اور جس کو انتظار ہوتا ہے اس کو رمضان کی خوشی ہوتی ہے۔ بالکل ایسی مثال ہے کہ جیسے آپ کے کوئی دور کے رشتہ دار ایئرپورٹ پر 4 بجے انتظار کے لیے کھڑے ہوں اور انہوں نے آپ کو بتلا دیا ہو کہ میں آؤں گا، اور آپ ایئرپورٹ پر ان کو لینے نہ جائیں، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ آپ کو ان کے آنے کی کوئی خوشی نہیں۔ اسی طرح آپ صبح اٹھیں اور رمضان موجود ہو، اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کو رمضان کے آنے کی کوئی خوشی نہیں۔ کم از کم اس بات کی تو خوشی منائیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر سرکش شیطان کے ساتھ 7 فرشتے مقرر کر دیے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو تنگ کرنے سے، آپ کو برگلانے سے، منحرف کرنے سے بچائیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم استقبال رمضان کیسے کریں؟ فقط انتظار ہی استقبال رمضان ہے، یعنی اگر انسان انتظار کرے اس طرح جس طرح عید کا انتظار کیا جاتا ہے کہ رمضان کے 5 روزے رہ گئے، 4 روزے رہ گئے، 3 روزے رہ گئے، آپ کو خوشی ہو رہی ہے؟ جی ہاں، ہمیں تو عید کی خوشی ہے، حالانکہ حقیقت میں رمضان کے جانے کی خوشی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کا انتظار عید کے لیے کیوں نہیں ہوتا کہ شعبان کے 4 دن رہ گئے، 3 دن رہ گئے، 2 دن رہ گئے، بس رمضان؟ خود انتظار ایک ثواب ہے، جس طرح امام زمانہ کا انتظار خود ایک ثواب ہے۔ اپنا موضوع گفتگو رمضان بنائیے، جس طرح رمضان میں آپ کا موضوع گفتگو عید اور عید کی شاپنگ ہوتا ہے، ڈریسز کی گفتگو کی جاتی ہے، کھانے پکانے کی ریسیپی کی گفتگو کی جاتی ہے، تو رمضان میں رمضان سے پہلے رمضان کی پلاننگ اور گفتگو سے متعلق گفتگو کیجیے۔ شعبان کے روزے رکھیے اور اس طرح رکھیے کہ آخری ایام کے روزے رمضان سے متصل ہو جائیں، یہی سنت نبوی ہے۔ رؤیت ہلال کے حوالے سے کہا جاتا ہے کچھ علماء کے نزدیک چاند دیکھنا واجب ہے۔ صحیفہ کاملہ میں چوتھے امام کی دعا 43، خطبہ نمبر 43، دعا نمبر 43 ضرور پڑھیے۔ استقبال رمضان کی دعا امام کی زبان مبارک سے خطبہ نمبر 44 کی صورت میں صحیفہ کاملہ میں موجود ہے۔ جو لوگ پڑھ چکے ہیں وہ دعا پڑھیں، دعا کا ترجمہ پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے مفہوم کو ادراک کریں، مبارکباد دیں۔ جس طرح کے SMS آپ عید کے لیے دیتے، 10% بھی SMS رمضان کے لیے نہیں ہوتے۔ فہرست اعمال لکھیے کہ آپ کو اس رمضان میں کیا کیا کرنا ہے۔ اخلاقیات چارٹ کی صورت میں خود مدرسۃ القائم اور دیگر مدارس میں ایسے اخلاقیات چارٹ آپ کو مل جائیں گے، ان کو ٹک کیجیے، کاؤنٹ کیجیے، کیلکولیٹ کیجیے کہ آپ نے کتنی نیکیاں کی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا اجر دے سکتا ہے یا دے گا۔ اب آئیے ان غلطیوں کی طرف جو ہم سحری کے وقت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سر ہم سحری کی غلطیاں کر ہی نہیں سکتے،
کیوں؟ ہم سحری نہیں کرتے. تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے، اور اپنے آپ کو یہود و نصارہ کے مشابہ بنانا ہے، کیونکہ احادیث میں سحری کی بڑی تاکید آئی ہے. پہلی غلطی جو رمضان سحری کے وقت ہم سے ہوتی ہے وہ یہ ہے دیر تک سونا. ظاہر سی بات ہے، اگر آدمی دیر تک جاگے گا دیر تک سوئے گا. سب سے غیر منظم کھانا سحری کا ہوتا ہے، حالانکہ کہا یہ جاتا ہے کہ سب سے اہم کھانا یا وقت سحری کا ہے. اگر آپ سحری بہتر کریں گے تو روزہ بھی اچھا گزرے گا. جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے. پنجابی والا نہیں، اردو والا. کیا کھوتا ہے؟ سحری کھوتا ہے، نماز شب کھوتا ہے، نماز فجر کھوتا ہے، سحر خیزی کھوتا ہے، اور اپنے کام میں وقت پر پہنچنے کو کھوتا ہے. اگر خود نہیں کھوتا ہے تو کم از کم یہ چیزیں ضرور کھوتا ہے. اب آپ دیکھیے، سحری یہ پھینی کے 20 آورز ہیں جو آپ کو فقط رمضان میں نظر آتے ہیں، اس کے بعد پتہ نہیں یہ کہاں چلی جاتی ہے. رسول فرماتے ہیں ہمارے اور دیگر ادیان کے درمیان فرق سحری کا ہے. یاد رکھیے کہ جب آپ کم سحری کریں گے تو آپ کی گلوکوز کی مقدار جسم میں کم ہو جائے گی، اور جب مقدار کم ہو جائے گی تو پورا دن آپ کا تکلیف میں گزرے گا. اگر آپ نے افطار کم کی تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو سونا ہے، گھر میں رہنا ہے. اور اگر آپ نے سحری کم کی تو آپ چلتے چلتے گر پڑیں گے، آپ اپنا کام انجام نہیں دے سکتے. اسی طرح کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ناشتہ بادشاہوں کی طرح ہونا چاہیے. ایڈل ڈیوس امریکہ کی مشہور نیوٹریشنسٹ، تو کم از کم روایتوں کی طرف نہیں تو کم از کم ایک امریکی سائنٹسٹ کی طرف رخ کیجئے اور ناشتہ اس طرح کیجئے کہ کم از کم آپ کا روزہ بہت اچھی طرح گزر سکے. نماز شب ایک بہت بڑی بہت اہم عبادت جو رمضان میں بآسانی دستیاب ہے. بہانہ نماز شب کا ہوتا ہے، کرتے ہیں ہم سحری ہیں، ہدف سحری ہوتا ہے اور نماز شب چھوٹ جاتی ہے. اور ہمارے خیال میں محرم میں بھی نماز شب کے لیے اس طرح کی آسانی فراہم نہیں ہوتی، بلکہ اور ہم مشکل بنا دیتے ہیں. رات گئے تک مجالس اٹینڈ کرنا اور جس نماز کے مصائب ہم سن کر آتے ہیں اسی نماز کو قضا کرنا دن میں، کتنی بڑی بد نصیبی ہے. کم از کم رمضان میں سحری کے لیے آپ کو جاگنا ہے، اس سحری کے بہانے آپ نماز شب پڑھ لیجیے، جس کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ پس کسی نفس کو نہیں معلوم ہے کہ اس کے لیے کیا کیا خلقی چشم کا سامان چھپا رکھا ہے جو ان کے اعمال کی جزا ہے. سورہ سجدہ آیت نمبر 17. خود امام فرماتے ہیں کہ بندہ جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس کا ثواب قرآن مجید میں موجود ہے سوائے نماز شب کے ثواب کے. اور نماز شب کیا، کچھ لوگ تو یہاں نماز فجر قضا کر دیتے ہیں اور ان کو امی کی بجائے پھر بلی آ کے اٹھاتی ہے. سحر خیزی دیکھیں خود بڑی نعمت ہے. میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے، ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے آکسیجن کی مقدار کہتے ہیں میکسیمم ہوتی ہے. ویسے آکسیجن کی مقدار فضا میں 20% ہوتی ہے، اور کراچی جیسے شہر میں، پولوشن زدہ شہر میں یہ مقدار 10 سے 15% رہ جاتی ہے. کثافتیں، کراچی کی کثافتوں کو، شہروں کی کثافتوں کو، پولوشن کو کون واقف نہیں. شبنم کے سبب یہ کثافتیں زمین میں بیٹھ جاتی ہیں، فضا خوشگوار ہوتی ہے صبح کے وقت. قرآن میں ایسے وقت کو استغفار کا وقت کہا ہے، اور ایسے وقت سونا مکروہ عمل ہے. کہتے ہیں کہ امام کے ظہور کا وقت یہی صبح کا وقت ہے. اور جب پوچھا گیا جنت میں کس طرح کا موسم ہوگا تو بتلایا گیا کہ فجر سے لے کر شمس کے طلوع ہونے تک کا وقت جنت میں ہوگا. امام کے وقت کو، جنت کے وقت کو ابھی سے ٹیسٹ کرنا شروع کر دیجیے. خود صبح اٹھنا ایک گریٹ جاب ہے، اور جاب میں رزق میں اضافے کا سبب ہے. صبح کے وقت سونا رزق کو روکتا ہے، حدیث رسول ہے. کہتے ہیں کہ امریکی سیلز مین سے پوچھا گیا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے، تو اس نے کہا میں تمام امریکیوں سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھتا ہوں. تو جو شخص 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کر اپنی دنیا بنا سکتا ہے تو کیا ایک مومن 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کر نماز شب پڑھ کر اپنی آخرت اور دنیا دونوں نہیں سنوار سکتا؟ اسی طرح کراچی کے کاروباری شخص کو کہا گیا کہ آپ کی کامیابی کا راز، تو انہوں نے کہا کہ میں تمام دکانداروں سے 1 گھنٹہ پہلے دکان کھولتا ہوں. تو خود اور اپنے گھر کے مردوں کو صبح اٹھنے کی، سحر خیزی کی عادت ڈلوائیے، اور یہ عادت آسانی سے رمضان میں ڈل سکتی ہے.
اب آئیے سحری سے لے کے افطار کے وقت تک کیا غلطیاں ہم سرزد کرتے ہیں۔ ماہ رمضان میں شاید ہی کوئی شخص ہو جو گھڑی نہ دیکھے، چہرے پر 12 بج رہے ہوتے ہیں لیکن جی چاہ رہا ہوتا ہے کہ جلدی سے 7:30 بج جائیں۔ یہ انگلینڈ کے لوگ ہیں جہاں پہ روزہ 4:30 بجے 4:35 پہ ہوتا ہے۔ تو انسان کسی طرح کوشش کرتا ہے کہ بس روزے کا وقت گزر جائے اور افطار کا وقت آ جائے۔ کچھ لوگ تو بستر لے کے گھومتے ہیں، میں منجی کتے ڈھاواں، کہ میں کب کہاں کس جگہ اپنا بستر جو ہے ڈالوں اور سوؤں۔ سستی کا ورلڈ کپ ہو رہا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے عرض ہے جنگ بدر، جنگ خبر، فتح مکہ اسی مہینے میں ہوئے۔ یعنی یوں سمجھ لیجیے ہر شخص سو رہا ہوتا ہے اور 1 2 3 کیا جاتا ہے، اس کے بعد جو سب سے دیر میں اٹھتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔ ہر کسی کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ آدمی سب سے دیر میں اٹھے۔ آرام طلبی سے گریز کیجیے، جس طرح شعبان اور دیگر ایام آپ نے گزارے ہیں اسی طرح ماہ رمضان بھی گزاریے، یہی اصل روزہ ہے۔ اور اگر آپ کو واقعی تھکن اور نیند کا سامنا ہے تو سیدھے طریقے سے، اسلامی طریقے سے سنت نبوی ادا کرتے ہوئے قیلولہ کیجیے، جو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی بالکل صحت کے لیے مفید ہے۔ اور اگر جاگے بھی ہوتے ہیں تو غصہ کر رہے ہوتے ہیں، پوچھا جائے کیوں تو بتلایا جاتا ہے کہ ہمارا روزہ ہے۔ دیکھیں غصہ جو ہے وہ پاگل پن کا دورہ ہے روایت کے مطابق، کیونکہ انسان بعد میں ندامت محسوس کرتا ہے۔ اگر وہ ندامت محسوس نہ کرے تو اس کا مطلب اس کا پاگل پن مستقل ہو چکا ہے۔ خدا کہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ ہم غصے کا اظہار کرتے ہیں بتانے کے لیے ہمارا روزہ ہے، حالانکہ روزہ اگر ہے تو آپ غصہ نہیں کریں گے، اور اگر روزہ نہیں ہے تو آپ غصہ کریں گے۔ تو غصے میں تو روزے میں غصہ رفو چکر ہو جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ آپ کے اوپر طاری ہو۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے، جو لوگ سحری سے پرہیز کرتے ہیں ان کے جسم میں، ان کے برین میں گلوکوز کی کمی ہو جاتی ہے، اور یہی گلوکوز کی کمی اریٹیشن، چڑچڑاہٹ کا سبب بنتی ہے۔ اور کچھ لوگ کھانا پینا تو بند کرتے ہیں لیکن گناہوں کا تسلسل جاری رکھتے ہیں۔ روایتوں میں آیا ہے کہ رمضان کو رمضان کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ یہ لفظ رمز سے نکلا ہے، اور رمز کا مطلب ہے جلا ڈالنا۔ تو یہ مہینہ گناہوں کو جلا ڈالتا ہے۔ مولا کو نصیحت کرتے ہوئے رسول اللہ فرماتے ہیں، اے ابو الحسن، اس مہینے میں سب سے افضل عمل اللہ تبارک تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے دور رہنا ہے۔ کھانا پینا، ترک کرنا روزہ نہیں ہے، اصل روزہ ہے گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ اور کس کو فرما رہے ہیں؟ مولا علی کو۔ تو پھر ہم مومنین کو کس حد تک شدت سے گناہوں سے دور رہنے پر مصر ہونا چاہیے؟ دیکھیے، یاد رکھیے، سب سے بہترین روزہ وہ ہے کہ جس میں گناہ تو دور کی بات، دل میں کوئی فاسد خیالات بھی نہ آئے۔ دل کا روزہ زبان کے روزے سے اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے بہتر ہے۔ یعنی عام لوگوں کا روزہ کیا ہے کہ وہ کھانے پینے سے پرہیز کریں، یہ تو منیمم ریکوائرمنٹ ہے روزے کی، 50% پاسنگ مارکس۔ خواص کا روزہ کیا ہے؟ وہ گناہوں سے پرہیز کریں۔ اگر آپ نے کھانے پینے سے بھی پرہیز کیا، گناہوں سے بھی پرہیز کیا، تو آپ گڈ سے بیٹر ہو گئے۔ اور اگر آپ بیسٹ کا درجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دل میں آنے والے خیالات سے بھی گریز کریں۔ عید آئے گی تو میں یہ کروں گی، عید آئے گی تو میں یہ کروں گا۔ یعنی جو گناہ آپ نہیں کر رہے، نہیں کر پا رہے یا شرما رہے، ان گناہوں کو آپ نے چیک لسٹ میں لکھ لیا ہے کہ عید کے بعد، رمضان کے بعد کروں گا۔ یاد رکھیے کہ دل میں نیکیوں کے پھول، نیکیوں کے گلاب اس وقت تک نہیں کھل سکتے جب تک آپ دل میں موجود گناہوں کو جلا نہ ڈالیں۔ اگر اس کے باوجود گناہوں کا تسلسل جاری رہا تو یو آر دا لوزر۔ کتنے زیادہ روزہ رکھنے والے ہیں کہ ان کو روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور کتنے زیادہ عبادت کرنے والے ہیں جن کو عبادت سے سوائے تکان کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ دیکھیے، بڑا بدنصیب شخص ہے وہ جو روزے نہ رکھے، اور اس سے بھی بدنصیب وہ شخص ہے جو روزے تو رکھے لیکن روزہ رکھنے کے باوجود روزے کے فوائد حاصل نہ کر پائے۔ مثلا جو روزہ رکھنے کے باوجود غیبت کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، نظروں کو حرام چیزوں کو دیکھنے سے نہیں بچا رہا ہے، کانوں کو حرام چیزوں کے سننے سے نہیں بچا رہا ہے، تو یہ سب سے بدنصیب ہے کہ تو نے روزہ ہی کیوں رکھا۔ اگر روزہ کرنے کے باوجود بھی تجھ کو یہ تمام چیزیں کرنی تھی تو تیرا روزہ ابس ہے۔
جو کم ترین لہو و لعب یا فضولیات ہے جس پر انسان راضی ہو جاتا ہے وہ ہے سونا، انڈور گیمز، باتیں کرنا، ٹی وی دیکھنا اور کچھ نہ کرنا. اگر کسی سے پوچھیں آپ کیا کر رہے ہو تو وہ کیا کہتا ہے؟ کچھ نہیں کر رہا. یہ ہمارا قومی مشغلہ ہے. کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں کر رہا. ارے بھائی کچھ تو کرو، پڑھو لکھو، عبادت کرو. نہیں کچھ نہیں کر رہا. اچھا بھائی کھیل لو. نہیں کھیلنا بھی نہیں ہے. تو پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، پاکستان بنا رہے ہوتے ہیں، کیا کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال بڑے بوڑھے بھی اس گیم میں شریک ہو جاتے ہیں. تو بچپن میں کھیلے جانے والے تمام انڈور گیمز ان کو یاد آ رہے ہوتے ہیں. تو رمضان میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود ایاز والا معاملہ ہوتا ہے کہ بڑے بوڑھے بچے سب ایک ہی جگہ بیٹھ کے لوڈو اور اونو کھیل رہے ہوتے ہیں. پاکستان کو یو این او نے ڈبویا اور ہم کو اونو نے. دونوں یو این او سے لکھے جاتے ہیں. حل کیا ہے؟ دروس سنیے. ماشاءاللہ اب آپ کے دروس بھی ایسے انٹرسٹنگ ہو گئے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو سن کر سوئیں گے نہیں، حالانکہ کچھ لوگ ابھی بھی سو رہے ہیں. مطالعہ کریں. اگر یہ بھی مشکل لگ رہا ہے تو اسلامی فلمیں دیکھیے، انجوائے کیجیے. اتنا ہی ایڈونچر اور اتنا ہی انٹرسٹ آپ کو نظر آئے گا جس طرح ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی فلموں میں ہے. لیکن آپ کے ایمان میں اضافے کا، آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بھی بنے گا. یہ کر کے دیکھ لیجیے. روزانہ ایک فلم رکھیے، کرائے پہ لے آئیے یا خرید لیجیے یا انٹرنیٹ پہ ڈاؤن لوڈ کیجیے. لیکن روزے کو ضائع نہ کریں فضولیات میں پڑھ کر. جائز تو ہیں لیکن آپ کی روحانیت کو یقیناً یہ کم کر دیں گے. افطار کے وقت لوگوں کی یہ حالت ہوتی ہے، کاش افطار کے بعد بھی ہو عجز و انکساری کی شکل کہ کب اذان ہو ہم سجدے میں گریں اور منہ سے کھجور اٹھا کر کھائیں. تو خدا را ایسے وقت میں افطار کے سامنے نہ بیٹھیں. لگے گا کہ افطار آپ کا منہ چڑھا رہی ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے. دعا اسکار کریں، نافلہ نماز پڑھیں، تلاوت قرآن کریں. سب سے اہم انٹرسٹنگ چیز ہو سکتی ہے گھر والوں کی مدد کریں. مرد حضرات سے دستبستہ گزارش ہے کہ اپنی خواتین کے کاموں میں ان کی افطاری کو ہیلپ آؤٹ کریں، کوآپریٹ کریں. کیونکہ گھر کے کاموں میں مدد دینا 1000 حج، 1000 عمرہ، 1000 بیماروں کی تیمارداری، 1000 نافلہ نمازوں سے بہتر ہے. تو کولر بھر کے رکھ دینا، فرش سجا دینا، پلیٹیں اٹھا کے رکھ دینا، یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جس میں آپ گھر والوں کی مدد کر سکتے ہیں. اور گھر والوں کی مدد نہیں، ایک روزے دار کی مدد ہو رہی ہے. تو ایسے کام ضرور کریں تاکہ آپ کو حج و عمرے کا ثواب ملے. اب آئیے افطار کی غلطیوں پر. افطار کی غلطیاں اتنی ہیں جتنا افطار کے کھانے اور ڈشز. آپ نے ایک زمانے میں سنا ہوگا ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں ٹیسٹ کروانے، ڈاکٹر ایک لسٹ لیتے ہیں، 2-4 ٹیسٹ پہ ٹک لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ٹیسٹ کروا لیں. آج کل کے ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ 2-4 ٹیسٹ پہ کراس لگاتے ہیں اور کہتے ہیں باقی سب کروا لیں. تو بس 2-4 چیزوں کے جس میں سبزیاں پیش ہیں، تمام چیزیں چاہتے ہیں ہم کہ ہمارے دسترخوان پر موجود ہوں. سستی کا ورلڈ کپ تو دیکھ لیا آپ نے، اب کھالوں کا اولمپک بھی دیکھ لیا. شروعات، مشروبات، تلنیات، فاکہات، یہ 4 آئٹمز ہیں جو ہمارے خوان پہ، دسترخوان پہ سجے ہوئے ہوتے ہیں. کوشش کیجیے کہ بازار کی چیزوں سے پرہیز کریں، تجربات سے گریز کریں اور افطاری کو مختصر رکھیے. آئیے یہ 4 چیزیں جو ہم افطار میں رکھتے ہیں ان کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں ایک نظر ہم دیکھتے ہیں. شروعات کے لیے بہترین چیز کھجور ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس میں آئرن، گلوکوز اور کیلشیم شامل ہے. پاکستان میں خواتین کو آئرن ڈیفیشنسی انیمیا موسٹ کامن انیمیا ہے، خون کی کمی جسے کہتے ہیں. اور کھجور میں اتنا آئرن ہوتا ہے کہ اگر آپ روزانہ 5 کھجوریں بھی کھائیں تو 30 دن بعد آپ کا ہیموگلوبن لیول 10 سے اوپر ہو جائے. اس میں گلوکوز شامل ہے جو ہائپوگلائسیمیا آپ کو افطار کے وقت ہو رہا ہوتا ہے اس سے بچانے کے لیے بہترین چیز ہے. جو خواتین ادھیڑ عمر میں بڑھاپے کی وجہ سے کیلشیم کی کمی کا شکار ہیں، بجائے اس کے کہ کیلشیم کے سرپ اور ٹیبلٹ لیں، وہ کیلشیم سے بھرا ہوا، کیلشیم سے لبریز کھجور کا تھال کھائیں. نمک سے روزہ کھول سکتے ہیں آپ، کیونکہ اس وقت آپ لو بلڈ پریشر کا شکار ہوتے ہیں. لیکن جن لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر ہے وہ لوگ نمک سے گریز کریں. نیم گرم پانی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جو کہ دوران خون کو زیادہ کرتا ہے. اس کے علاوہ اگر یہ تمام چیزیں بھی موجود نہ ہو تو کسی بھی میٹھی چیز سے روزہ افطار کرنا مستحب ہے. ایک اہم چیز مشروبات کے حوالے سے جو لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، سمجھ میں نہیں آتی یا کرنے کا جی نہیں چاہتا، لیکن جو حقیقت ہے کم از کم میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اور خود اسلام بھی اس کی حمایت کرتا ہے، وہ یہ
کہ افطار میں ٹھنڈا پانی یا ٹھنڈا مشروب پینے سے گریز کریں. کیوں؟ دیکھیے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کبھی آپ کو زخم لگا ہو، چوٹ لگا ہو آپ کے بچے پہ، تو آپ اس پر برف کی ٹکور کرتے ہیں. کیوں؟ برف کا رکھنا اس جگہ موجود خون کی نالیوں کو سکیڑ دیتا ہے. خون کی نالیاں جب سکڑتی ہیں تو بلڈ فلو کم ہو جاتا ہے، تو بلیڈنگ کم ہوتی ہے. اسی طرح جب ٹھنڈا پانی آپ پیتے ہیں تو معدے میں خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے، اور جب معدے میں خون کا بہاؤ کم ہوگا تو جو بھی غذا کھائی جائے گی وہ اسٹک جیم ہو جائے گی اور ہضم جذب نہیں ہوگی. اور جب آپ کوئی گرم چیز پیتے ہیں، کھاتے ہیں، عرب ممالک میں یہ عام ہے، گرم چیز سے، گرم مشروب سے، گرم پانی سے، گرم سوپ سے روزہ کھولنا یا کھجور کے بعد گرم سوپ پینا، کہ یہ آپ کے خون کے دباؤ کو بڑھا دیتا ہے. اور جب خون کا دباؤ معدے کی طرف ہوتا ہے تو وہ ہر چیز کو بآسانی ہضم کر سکتا ہے. اور اس کا الٹا کریں گے آپ، مثلا ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا مشروب پی لیں گے تو کیا ہوگا؟ معدے میں پکوڑا ہلکان و پریشان ہوگا کہ مجھے کوئی ریسیو کرنے نہیں آیا، بلڈ فلو بہت کم ہے، میں کہاں جاؤں. جس طرح انکل آتے ہیں ایئرپورٹ پر، ان کو کوئی لوٹ کے لے جاتا ہے ٹیکسی ڈرائیور، تو پکوڑے وقت کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. جب تک آپ کھاتے پیتے رہیں گے آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا. جہاں آپ نے ٹھنڈا پانی یا مشروب پیا اس وقت آپ پیٹ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پیٹ میں شدید درد شروع ہو جاتا ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ اگر آپ گرم پانی نہیں پی سکتے، جو مولا علی کی سنت ہے روزے کے وقت، تو گرم مشروبات کا انتخاب کیجیے، مثلا چائے، گرین ٹی، سوپ. اور ضروری نہیں کہ سوپ جو ہے وہ چکن کارن سوپ ہو، وہ دال کا سوپ بھی ہو سکتا ہے، گیہوں کا سوپ بھی ہو سکتا ہے، کارن کا سوپ بھی ہو سکتا ہے، یخنی. اس کے علاوہ ایک حریص نام کی ڈش آپ نے سنی ہوگی جو عرب ممالک میں بہت زیادہ بنائی جاتی ہے. اس کو اگر آپ ڈائلیوٹ کر دیں تو خود یہ ایک سوپ کی شکل اختیار کر جائے گا. اگر آپ کو ٹھنڈا پانی پینا ہے تو کوشش کیجئے کہ وہ افطار کے بعد پیجیے. یہ ہے وہ چیزیں جو آپ کی دل پسند چیزیں ہیں، یعنی فرائیڈ آئٹمس، پکوڑے، دہی بڑے، چھولے، رول، کٹلٹس اور کچوریاں. اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے بہت زیادہ، کیونکہ آپ لوگ ہمارا جلوس نکال دیں گے کہ بھائی یہی چیزیں تو ہیں کھانے کی، اور کون کون بدبخت ہے جو یہ چیزیں جو ہے وہ نہ کھائے. دیکھیں آپ یہ کھائیں، کوشش کریں کہ کم کھائیں، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو اس میں ڈالا جانے والا گھی وہ کم کر دیں یا آدھا کر دیں. اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو اس کو تناول فرما سکتے ہیں، یعنی استعمال کریں مگر احتیاط سے. یہ وہ چیز ہے جو سب سے کم کھائی جاتی ہے اور جس کو سب سے زیادہ کھانا چاہیے، فروٹ. لیکن فروٹ مصنوعی فروٹ میں اس وقت تبدیل ہو جاتے ہیں کہ جب فروٹ چاٹ میں تبدیل ہو جائے. کیوں؟ اس میں مایونیز ہے، اس میں کریم ہے. آج کل تو ماشاءاللہ فروٹ چاٹ ڈیل مونٹے کی اور دوسری پروڈکٹس کی صورت میں موجود ہے، اور اس میں آدھی فروٹ چاٹ موجود ہوتی ہے، تھوڑے بہت جسے کہتے ہیں کہ اس میں فروٹ ڈال کے اس کو آپ چاٹ بنا دیتے ہیں. یقین کیجئے فروٹ چاٹ جس میں ماشاءاللہ مرچیں پیش ہوتی ہیں، ہم لوگوں نے تو بسکٹ میں بھی مرچیں ڈلوا دی. KFC والے آئے، میک ڈونلڈ والے آئے، سب لوگوں نے اپنا اپنا برگر اور بروسٹ انٹروڈیوس کروایا، اسپیشلی کراچی والوں کے لیے. اسپائسی بروسٹ، اسپائسی زنگر برگر، بسکٹ تک آ گیا، بس اب گلاب جامن اور چمچم کی کمی ہے مرچوں کی. تو خدا را فروٹ چاٹ نہ کھائیے، صرف اور صرف فروٹ کھائیے اور ایز اٹ از کھائیے. ہاں اگر کیلا اور ناریل ہے تو چھلکے اتار لیں، اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن فروٹ چاٹ بنانے سے پرہیز کریں. افطار سے لے کے سحری تک ہم کیا غلطی کرتے ہیں؟ کھانا، یہ مسئلہ کشمیر ہے ہر گھر میں. خواتین کو افطاری پکاتے وقت اتنی پریشانی نہیں ہوتی کہ ہم کیا پکائیں، کھانا پکاتے ہوئے سوچتی کھانا کیا پکائیں. اصولاً تو کھانا پکنا ہی نہیں چاہیے جب افطاری اتنی ہے. اگر آپ کو افطار کے بعد کھانا ہے تو اتنی افطار کیجیے. ہو سکتا ہے آپ لوگ سوچ رہے ہوں سر ہم لوگ کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ ہیں، اگر آپ کو کوئی کمپلیکس ہے تو کیپ اٹ اپ ٹو یو، اور بہت زیادہ پریشان ہے تو ہمارے گھر آئیے کبھی ایک دن ناشتہ یا افطار کر لیجیے. آپ لوگ کتنے بڑے لوگ ہیں، کیا پریزیڈنٹ ہے؟ ویسے پاکستان میں کسی کو پریزیڈنٹ بول دو تو گریبان پکڑ لیتا ہے کہ تم نے مجھے پریزیڈنٹ کیسے کہہ دیا. دیکھیں یہ ہے ایک پریزیڈنٹ کی افطار. لگ رہا ہے کہ احمدی نژاد دوراچی کے فٹ پاتھ پر سیلانی کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے. سوپ ہے، یخنی ہے، روٹی ہے، جوس ہے،
اور ٹیشو پیپر ہے، ہم جیسے لوگ بیٹھ جائیں آنسو بہائیں تو ان کے لیے، بریانی ہے شاید اس کی طرف حسن زن سے اگر کام لیں تو یہ اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں اس کو لے جاؤ یہ اضافی ہے. تو یہ ہے ایک پریزیڈنٹ کا افطار اور ایک ہمارا افطار. اچھا کچھ لوگ تو ماشاءاللہ ایسے مل جائیں گے آپ کو، پاکستان میں بھی مل جائیں گے اور دنیا میں بھی، جو اگر کھانا کھاتے ہیں تو افطار کو بالکل لفٹ نہیں کراتے. افطار بیچاری کونے پہ سہمی بھی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور وہ اپنا ڈٹ کے کھانا، روٹی چاول جو بھی کھانا وہ کھاتے ہیں. تو فرش نشینوں کی کمی نہیں غالب. لیکن دوسری طرف اسرافیوں کی کمی نہیں غالب. تو خدا را اگر آپ کم نہیں کھا سکتے، ایک ایکسٹریم پہ نہیں جا سکتے تو اس ایکسٹریم پہ نہ جائیں. تو پہلی مرتبہ تو یہ دیکھ کے حیرت ہوتی ہے، آدمی سوچتا ہے کہ یہ ہے کیا، تو یہ بھی کھانا ہے. اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بھی اسی سیارے پہ رہنے والے انسان ہیں، وہ بھی سیارے پہ رہنے والا انسان ہے. تو یہ دیکھیں یہ فرق ہے لائف اسٹائل میں. تو روایات میں آیا ہے کہ جو لوگ میانہ روی کا راستہ اختیار نہیں کرتے ان کو اسراف ہلاک کر دیتا ہے. تو یہ ہے وہ اسراف جو آپ رمضان میں کرتے ہیں، جو نہیں کرنا چاہیے. اور پھر افطار کے بعد سینڈوچ ہاتھ میں دبوچے، جو بھی سامنے سے گزرتا ہے دعا کرتے ہوئے اب تو آپ کو خدا ہی اٹھائے گا. اور ہوتا بھی یوں ہی ہے، سحری میں اذان کے وقت آنکھ کھلتی ہے یا اذان سے پہلے کہ اب کھانے کا وقت آ گیا. تو بہرحال ہم لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کا یہی کچھ حال ہوتا ہے، پیٹ جو کبھی تنکا تھا وہ مٹکا بن جاتا ہے. دیکھیں دیر تک جاگنا یہ تقریباً ہر لوگوں کا کلچر بن گیا ہے. 12 بجے تک جاگنا، 1 بجے تک جاگنا. کھارا دار تو ماشاءاللہ نمبر 1 ہے، پوری رات جاگتے ہیں. ہم نے کہا ماشاءاللہ آپ لوگ سب سے زیادہ ثواب کماتے ہیں. کہہ لیں گے سر باگڑا ہوٹل پہ کیسا ثواب؟ تو وہ ہوٹل میں ہیں یا جیسے کہتے ہیں تکے والے کی دکان پر ہیں، گلی میں نائٹ میچ ہو رہے ہیں. مطلب لڑکوں نے بھی نائٹ میچ جو ہے وہ گلیوں میں کھیلنا شروع کر دیا ہے اور رات گئے تک، اور صبح جو ہے وہ آپ سو رہے ہوتے ہیں. سعودی عرب اگر کسی کا جانا ہو عرب کنٹریز تو اس نے دیکھا ہوگا وہاں پہ لوگ رات بھر جاگتے ہیں، رات بھر شاپنگ سینٹر کھلے رہتے ہیں اور دن بھر سو رہے ہوتے ہیں. مجھے بتائیے اگر آپ فجر سے لے کے مغرب تک سوتے رہیں، روزہ تو ہو جائے گا آپ کا، تو کیا آپ کو وہ ثواب ملے گا؟ لعلکم تتقون کی منزل. تو آپ کا جو لائف اسٹائل ہے اگر یہی ہے تو ٹھیک ہے آپ یہی رکھیے. بہت ہی کوئی بیوقوف ہوگا جو اس طرح کا لائف اسٹائل رکھے. لیکن رمضان میں آپ یہ لائف اسٹائل کیوں اڈاپٹ کر دیں؟ ٹھیک ہے تھوڑی بہت تھکن بھوک کی وجہ سے نیند آ جاتی ہے وہ ضرور لیجیے، لیکن مسلسل آرام کرنا اور بالکل اپنے آپ کو اپ سائڈ ڈاؤن کر لینا. ایران میں ہم نے سنا ہے کہ رمضان میں فجر سے آفس کھل جاتے ہیں اور ظہر میں لوگ گھر چلے جاتے ہیں. یہ ہے لائف اسٹائل بہتر، بجائے اس کے کہ آپ عرب کنٹریز کی طرح رات بھر جاگیں اور دن بھر سوئیں. قرآن پڑھیے، اگر آپ کو جاگنا ہے تو کوئی بہتر کام کیجیے. قرآن پڑھیے، مطالعہ کیجیے، دروس میں شرکت کیجیے، راؤنڈ ٹیبل یا اس قسم کی جو بھی دینی محافل ہوتی ہے. اگر جاگنا ہے تو خدا را ان کاموں میں حصہ لے کر جائیے تاکہ آپ کو کوئی جاگنے کا ثواب بھی ملے. لیکن پھر ہوتا کیا ہے، 1 1:30 2 بجے تک جاگتے ہیں اور ایک آنکھ کھلی رکھ کے بستر پہ چلے جاتے ہیں. ایک آنکھ سے سوتے ہیں، ایک آنکھ سے جاگتے ہیں کہ پتہ نہیں کب سحری ہو جائے. تو باقیہ رات 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے جو بچتے ہیں وہ بھی آپ کے جو ہے وہ جاگنے کی نظر ہو جاتے ہیں. اور جب عین سحری کا وقت آتا ہے تو انسان سو جاتا ہے، اور آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے. خواتین کے حوالے سے ہمیں ایک بہت بڑی شکایت ہے شاپنگ کے حوالے سے کہ خواتین کے لیے رمضان شاپنگ کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی شہر شاپنگ. تو بازار کے حوالے سے احادیث میں کیا آیا ہے؟ بازار زمین کے بدترین ٹکڑے اور شیطان کے میدان ہیں. اچھا ایک جگہ اللہم انی اعوذ بک من الفتنۃ النساء کی بھی دعا ہے، اے اللہ مجھے عورتوں کے فتنے سے بچا. اچھا ہم یہ بتا دیں آپ جیسی عورتوں کے لیے نہیں ہے، ان عورتوں کے لیے جو واقعی فتنہ ہے، بے پردہ ہیں، بے حجاب ہیں، فتنہ پرور ہیں. اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ فتنہ پرور عورت، بے حجاب عورت دنیا میں خدا کے بدترین ٹھکانوں میں ایک ٹھکانے پہ بیٹھی ہو، چل پھر رہی ہو، تو وہ کتنا فتنہ برپا کرے گی. اسی لیے جو لوگ صبح روزہ رکھتے ہیں، رات کو شاپنگ سینٹر میں گزارتے ہیں، کسی بھی روحانیت کا جسے کہتے ہیں کہ اثر ان پہ نہیں ہوتا. دیکھیں بہترین وقت شاپنگ کا کیا ہے؟ رمضان سے پہلے کر لیجئے. رمضان سے پہلے، رمضان تک شاپ کیپرز کو ہدایت ہوتی ہے کہ عید پہ جو لوگ شاپنگ کے لیے آئیں گے ان کے لیے فریش مال رکھنا ہے. اس لیے پرانا اسٹاک رمضان سے پہلے ختم کرنا ہوتا ہے.
اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو طارق روڈ اور بہادر آباد، کلفٹن اور حیدری کی مارکیٹوں کو دیکھ ڈالیے، اس وقت ہر جگہ سیل لگی ہوئی ہے جو پہلی رمضان تک رہے گی، اس کے بعد رمضان کا عید کا اسٹاک آ جائے گا، سیل نہیں لے۔ بہترین وقت ہے رمضان سے پہلے عید کی شاپنگ، نہیں کر سکتے تو رمضان میں کیجیے لیکن دن کے وقت کیجیے، اور دن میں بھی بہترین وقت افطار سے پہلے کا ہے، ایک آدھ دن 2 دن نکال لیجیے رمضان میں اگر آپ نے نہیں کی ہے رمضان میں، رمضان کے آنے تک شاپنگ، کیونکہ اس وقت بھوک دکانداروں کی عروج پر ہوتی ہے اور وہ تقوی کے اعلیٰ درجوں پر ہوتے ہیں، چنانچہ جھوٹ اور حرام کمائی سے عموماً لوگ پرہیز کرتے ہیں، شاپنگ سینٹر اور دکانیں خالی ہوتی ہیں، بڑا آسانی آپ جسے کہتے ہیں وہاں پر شاپنگ کر سکتی ہے، ورنہ رات میں مردوں کے شانہ بشانہ شاپنگ کرنی پڑ جاتی ہے۔ اگر آپ کو بازار، اچھا پہلے زمانے میں آپ نے سنا ہوگا ایسے 10-20 سال ایسے شاپنگ سینٹرز آپ کو پاکستان سے باہر نظر آتے تھے، لیکن یہ دونوں شاپنگ سینٹر جو ہے ان کی شکلیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ کراچی میں پاکستان میں موجود ہے، ڈولمن سینٹر ہے، دا فورم ہے، میکرو کا جو جنرل اسٹور ہے، اس طرح کے دیگر دکانیں جو ہیں، دا پوائنٹ ہے، یہ تمام جو شاپنگ سینٹر بڑے بڑے جو ایک زمانے میں دبئی میں یورپ میں ہوا کرتے اس طرح کے شاپنگ سینٹر یہاں کھل گئے، جہاں پہ صرف ونڈو شاپنگ، یعنی فقط جا کے چل کر واپس آ جانا، یہی خود لوگوں کے لیے ایک تفریح ہوتی ہے۔ اگر آپ جائیں، اس کے لیے کہا گیا ہے کہ بازار غلطی اور غفلت کا مقام ہوتے ہیں، لہذا جو شخص وہاں ایک مرتبہ خدا کی تسبیح کرتا ہے اللہ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے لیے آپشن کھلا رکھا ہے، اگر آپ کو مجبوری ہے جانے کی تو کم از کم یہ کام کیجیے کہ اپنی زبان پر ذکر الہی رکھیے، 10 لاکھ ٹائم، 1 ملین ٹائم زیادہ ثواب ملے گا آپ کو۔ اب آئیے متفرق غلطیوں کی طرف جو رمضان میں کرتے ہیں، جو کسی زمان و مکان کی محتاج نہیں، کبھی بھی کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیے رمضان کیا ہے، روزہ کیا ہے؟ بھوکا رہنا نفس کو قابو رکھنے اور عادتوں کو توڑنے میں بہترین معاون ہوتا ہے، مولا کی روایت ہے۔ اور یاد کیجیے اگر ویکیپیڈیا پہ اگر آپ جائیں تو آپ دیکھیں گی کہ عادتوں کے حوالے سے ویکیپیڈیا پہ لکھا ہوا ہے کہ عادتیں 21 سے 30 روزے کے 21 سے 30 دنوں میں پیدا ہوتی ہیں، اور آپ دیکھ لیجیے ہمارا رمضان، ماہ رمضان 21ویں روزے کو پیک پر ہوتا ہے، شب قدر، مولا کی شہادت اور آخری اشرا تینوں 21 رمضان میں، اور اگر 21 رمضان میں عادت پہ کنٹرول نہیں ہوا تو کم از کم 29-30 رمضان میں ہو جاتا ہے۔ اگر شروع میں مشکل پیش آ رہی تو کوئی بات نہیں، لیکن امید رکھیے کہ 21 سے 30 دنوں میں آپ کی عادت پختہ ہو جائے گی اچھے کاموں کی، لیکن اس کے لیے ٹائم لگے گا۔ ایک بچے نے دادا جان کو پیزا دیا، دادا جان نے پیزا کھایا اور تھوک دیا، یہ کیسا کھانا ہے، یہ کیسا پیزا؟ تو بچے نے کہا دادا جان پیزا کا ٹیسٹ ڈیولپ ہوتے ہوتے ٹائم لگے گا، تو آپ کا بھی ٹیسٹ ڈیولپ ہوتے ہوتے نماز شب کا، نافلہ کا، مستحبات کا، اذکار کا ٹائم لگے گا، اس کو ٹائم دیجئے، عادتوں کو ڈیولپ ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ لیکن کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی 100ویں سالگرہ جو ہے اس پہ جلائی جانے والی موم بتی سے اپنی سگریٹ جلاتے ہیں۔ ایسے مناظر پاکستان میں تو نہیں ہیں لیکن قریب شاید نظر آ جائیں، لیکن کم از کم ہمارے یہاں کی بڑی بوڑھیاں جو ہے پان اسی طرح کھاتی ہیں، اپنی 100ویں سالگرہ پہ وہ پان کھاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، تمام نہیں لیکن چند۔ سگریٹ کے حوالے سے یاد رکھیے 200 کینسر کے مادے اس میں موجود ہیں۔ شیشہ جو ایک ماڈرن حقے کی شکل ہے، 1 گھنٹہ اگر آپ شیشہ پئیں تو 100 سگریٹوں کے برابر ہے۔ پان حلق کا کینسر کرتا ہے، ابھی بات ہو رہی تھی کسی نے کہا سگریٹ جو ہے وہ گیس کو دور کرتا ہے، اور پان جو ہے وہ غالباً کوئی بات بتائی تھی، ہمیں خود بھی نہیں یاد رہی، حیرت بھی ہوئی کہ سگریٹ اور پان کو لوگ جو ہے وہ پازیٹیو لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ انسان کے صحت کے لیے بہتر ہے۔ تو شراب بھی پیجیے، شراب بھی بہتر ہے لیکن کم پیجیے، زیادہ پئیں گے تو صحت خراب ہو جائے گی۔ تو خود قرآن میں ہے کہ اس کا نقصان اس کے فائدے پر غالب ہے، اسی لیے منع کی گئی ہے۔ گٹکا، بیم پوری، ماننگ چند عجیب و غریب لوگوں نے نام رکھ لیے ہیں، اور منہ میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، یا تو زبان چلتی رہے، مطلب اگر کسی کی زبان نہ چلے تو سمجھ لیجیے منہ میں گٹکا یا پان موجود ہے۔ تو یہ چیزیں کھا کے پاکستان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو حلق کا کینسر ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ پان اور گٹکے وغیرہ کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک خبر کے مطابق پاکستانی 11 ارب روپے کی چائے ہڑپ کر جاتے ہیں، شاید اس وجہ سے کہ پاکستان میں ہر شخص کام کرنے کے بعد چائے پانی کے پیسے ضرور مانگتا ہے۔
دیگر عادتیں سونا، سستی، بد نظمی، ان پر کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے. یہ بھی ایک رمضان کا ہدف ہے. سونے پر کنٹرول. جو لوگ بہت زیادہ سوتے ہیں وہ رمضان میں اس عادت کو کنٹرول کر لیتے ہیں، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ الٹا اس عادت کو مزید بگاڑا جاتا ہے رمضان میں زیادہ سو کر. ڈسپلن رمضان میں جتنا مینٹین کر سکتے ہیں آپ کیجیے، اور اس کو رمضان کے بعد بھی مینٹین کیجیے. یقین کیجیے یہ عادت آپ کے رمضان کے بعد بہت کام آئے گی. ٹائم مینجمنٹ، ہر کام کو اہم سمجھنا، گھر والوں کو اہمیت دینا. گھر میں دیکھیے لوگ کس طرح ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، خوش گپیاں کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے کاموں پہ توجہ دینا، یہ آپ کو انتظامی صلاحیتیں جو پنپنے کا جو موقع ملتا ہے وہ رمضان کے دنوں میں ملتا ہے. ایمرجنسی کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا رمضان کا دوسرا نام ہے. اب آپ دیکھیں نا، صبح ایک دم سے ہڑبڑا کے آپ کو اٹھا دیا جاتا ہے 4:30 بجے 4 بجے. نیند میں آپ کو کھلایا جاتا ہے کہ نہیں بھوک نہیں بھی لگ رہی تو بھی کھاؤ. بھوک میں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں رمضان کے باوجود، کیونکہ آپ کا بھی روزہ ہوتا ہے. صبر کی عادت، یہ سب کیا ہے؟ دیکھا جائے تو ایک بحرانی کیفیت سے تیار ہونے کی ٹریننگ ہے. اور سب سے بڑی بحرانی کیفیت جو آنے والی ہے وہ ہے امام زمانہ کا ظہور. تو 100 باتوں کی ایک بات، نفس کی مخالفت سب سے بڑا بحران ہے جس سے آپ کو نمٹنا ہے. رمضان کے بعد بھی اس کو جاری رکھیے. لوگ عموماً قرآن کی طرف توجہ نہیں دیتے. نہ صرف قرآن بلکہ توریت، انجیل، زبور بترتیب 6، 12 اور 18 رمضان کو نازل ہوئی. ایک آیت کو پڑھنے کا ثواب ایک قرآن کے برابر ہے. نہ صرف قرآن پڑھیے قرأت کے ساتھ، اچھی قرأت کے ساتھ، بلکہ ترجمے، تفسیر، تجوید اور حفظ کے ساتھ کوشش کیجیے اس رمضان میں چند اضافی آیات یاد کریں. تفسیر پر توجہ دیجیے، غور کیجیے قرآن کی آیاتوں پر. اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے بعد شاید آپ کو قرآن سے لگاؤ کا موقع نہ ملے. مستحبات جو آپ نے اس رمضان میں شروع کیے، مثلا صدقہ دینا، اذکار، دعائیں، تلاوت قرآن، نافلہ نمازیں، جو مستحبات آپ نے جاری کیے ہیں ان کو جاری رکھیے رمضان کے بعد بھی. بعد از رمضان کے فوراً بعد رمضان اور ہمارے درمیان اتنی بڑی خلیج آ جاتی ہے اور روزے ہمارے لیے اتنے اجنبی بن جاتے ہیں، اتنے ناشنائی آ جاتی ہے کہ روزوں کی طرف دیکھنے کا جی نہیں چاہتا. چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں. 29ویں اور 30ویں شب کو آپ دوبارہ، جسے کہتے ہیں کہ آپ روزوں سے ناآشنا ہو جاتے ہیں. مستحب روزے، اگر رمضان کے روزے آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں تو کیا شوال کے روزے، ذی الحج کے روزے، ذی القعدہ کے روزے، مستحب روزے آپ کو فائدہ نہیں دے سکتے؟ کیوں؟ دونوں کا میسج ایک ہی ہے، کم کھانا. تو مستحب روزے رکھیے جس کے بارے میں خدا فرماتا ہے روایتوں میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نماز فریضہ کو نماز نافلہ کے ذریعے اور فرض روزوں کو نافلہ روزوں سے پورا کر دیتا ہے، مکمل کمپنسیٹ کر دیتا ہے. اگر آپ کی فرض نمازوں میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے وہ نافلہ نمازوں سے پوری ہو جائے گی. فرض روزوں میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے وہ نافلہ روزوں سے پوری ہو جائے گی. ایک دن کا مستحب روزہ دنیا بھر روئے زمین کے برابر سونے سے بھی بہتر ہے، بڑھ کر ہے. تو رمضان کا روزہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو خدا را مستحب روزوں کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیجیے. کم از کم 3 روزے کی ابتدا کیجیے. جو شخص ہر ماہ میں 3 روزے رکھے تو یہ شخص ایسا ہے جیسے اس نے پوری زندگی روزے رکھے. رسول اللہ نے کسی سے پوچھا نا کہ کون روزانہ روزے رکھتا ہے عمر بھر، تو سلمان فارسی نے کہا میں. تو لوگوں نے کہا ہم نے تو آپ کو کھاتے ہوئے بھی دیکھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں مہینے میں کم از کم 3 دن ضرور روزے رکھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکی دے گا. تو کم از کم 3 روزے آپ رکھنے کی کوشش کریں. ان تمام باتوں کے باوجود کسی بھی افطار میں ایک افطار کو یاد رکھیے گا کہ جس میں چند لوگوں نے روزہ رکھا تھا اور افطاری میں فقط روٹی تھی، اور وہ روٹی جس کو انہوں نے خیرات کر دیا عین افطار کے وقت، اور اپنا روزہ نمک و پانی سے افطار کیا. وہ نمک و افطار کی جس کو خداوند متعال نے بی بی سیدہ کو جہیز میں دیا تھا. لیکن
یہ نمک و افطار، نمک و پانی بی بی سیدہ نے اپنی امت کو بخش دیا، لیکن اس کے باوجود امت نے نمک کھانے کے باوجود نمک حرامی نہ چھوڑی، اور لوگوں نے پانی کے دریا سے بہتی گنگا سمجھ کر اس میں ہاتھ بھی دھوئے، لیکن حسین کو پیاسا میدان کربلا میں شہادت کے لیے چھوڑ دیا۔ تو خدا را کم از کم ایک افطار کبھی بھولے بسرے ایک روٹی کے ساتھ کیجیے، یا روٹی کھا کے دیکھیے، کم از کم اس افطار کو یاد کیجیے کہ جس افطار میں لوگوں نے جو کچھ تھا وہ بھی فقیر کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ماہ رمضان کو اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح اہل بیت نے اور قرآن نے تاکید کی ہے۔ اس موضوع سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن قبل السوالات بھرپور سلام۔ کہاں رہتا ہے موجود؟ نہیں، بہرحال ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو، لیکن شیطان پابند سلاسل ضرور رہتا۔ ہو سکتا ہے اپنی اپنی جگہ پر محصور ہو، لیکن شیطان میں وہ قوت و طاقت نہیں ہوتی کہ وہ ہم کو بہکا سکے۔ اگر اس کے باوجود بھی کوئی مومن، کوئی مسلمان، کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو سمجھ لیجئے اس کا نفس اتنا ٹرین ہو چکا ہے، جیسے ہم نے کہا نا کہ آپ کے نفس میں بھی کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں جو آپ کو گناہ کروانے پر مجبور کرتی ہیں، بلکہ یہ نفس ہی جو گناہ کرتا ہے، شیطان تو اسٹیمولیٹ کرتا ہے، ورغلاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، صرف وسوسے ڈالتا ہے۔ تو آپ کی قوت غضب، آپ کی قوت شہوت جب عقل کے کنٹرول سے باہر ہو جائے، قوت وہم، وہ آپ سے گناہ کرواتی ہے۔ وہ شیطان نہیں کرتا، آپ خود کرتے ہیں۔ کوئی بھی ذکر کیجیے، کوئی خاص ذکر کا تذکرہ نہیں ہے روایت میں، کوئی بھی نہیں اس حوالے سے، اس روایت کے حوالے سے، ورنہ تو بہت سارے ہیں، جیسے تسبیحات اربع ہے، اس کے بارے میں بڑی تاکید ہے، استغفار ہے، صلوات ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں امام کے سپاہیوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا